پاکستان کی معیشت ریپیئر نہیں ہو سکتی. پچھلے ایک ہفتے میں ایک بہت بڑا فیلئر ہے. 29 سے لے کر شاید 9 فروری تک. اس کے نتیجے میں ظاہر ہے لوگوں کو پھر مشکلات درپیش ہوں گی. سوال ایک پوچھوں اس پہ؟ کئی اور مشکل فیصلوں سے آپ بچیں. یہ بالکل تاریخ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پاکستان. میں ہوں حیدر مہدی اور میرا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آج بہت ہی ایک خاص اسپیشل گیسٹ ہیں فرحان بخاری صاحب. فرحان، ویلکم ٹو دا پروگرام. تھینک یو حیدر بھائی. فرحان بخاری صاحب ناظرین ایک بہت ہی یونیک انڈیویجول ہے پاکستان کی صحافت میں. انہوں نے 42 سال سے معیشت کے اوپر صحافت کی ہے. کینیڈا سے پڑھے ہوئے ہیں، سائمن فریزر سے، سٹی یونیورسٹی لندن سے، اور تقریباً دنیا کے جتنے بڑے بڑے میڈیا کے ادارے ہیں ان کے لیے انہوں نے یا تو کام کیا یا لکھ چکے ہیں. پاکستان میں یہ ڈان میں بھی لکھا کرتے تھے، اب نیوز میں لکھتے ہیں. فائنینشل ٹائمز کے 20 سال سے یہ کورسپونڈنٹ ہے، اور فائنینشل ٹائمز کا کورسپونڈنٹ بننا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. جاپان ٹائمز کے لیے انہوں نے لکھا ہے، کرسچن سائنس مانیٹر کے لیے لکھا ہے، گلف نیوز کے لیے لکھا ہے، اور پاکستان کے چوٹی کے معیشت کے صحافیوں میں اور نقاد، کرٹکس اور ان کے ایکسپرٹس سمجھے جاتے ہیں. فرحان، بہت ہی شکریہ آپ کا آنے کا. مجھے پتا ہے بہت بزی تھے. میں نے آپ کے 2 آرٹیکل پڑھے فرحان. ایک 26 جنوری کا جو فائنینشیل ٹائمز میں تھا، اور 29 جنوری کا جو آپ نے نیوز میں لکھا ہے. آپ نے تو ایک ایسی پکچر پینٹ کی ہے پاکستان کی. ایک جگہ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت ریپیئر نہیں ہو سکتی، دوسری جگہ آپ کہتے ہیں کہ یہ تباہی کی طرف جا رہی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ جسٹ ہمارے ناظرین کے لیے فرحان ذرا سمجھائیے ان سمپل ٹرم کہ یہ لینڈسکیپ کیا ہے اور ہمارے آگے ہم کس طرف جا رہے ہیں. تھینک یو. جی بہت شکریہ حیدر بھائی، اور اینڈ ریئلی اے پلیجر ٹو جوائن یو آن دس شو. جہاں تک پاکستان کی معیشت کی ریپیئر نہ ہونے کی بات ہے، آپ اگر ہیڈ لائن دیکھیں نیوز انالیسس کی تو اس میں ایک سوالیہ نشان بھی ہے. جی اور وہ بالکل. سوالیہ نشان پڑھنے والوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھانے کے لیے کیا گیا ہے کہ کیا ایسا ہی ہے کہ پاکستان کی معیشت ریپیئر نہیں ہو سکتی، یا کیا اس کٹھن وقت میں بھی ہم کچھ کر سکتے ہیں اس مشکل سے نکلنے کے لیے. یہ سوال ہے، اور یہ سوال اس لیے ہے کیونکہ پاکستان کی جو تاریخ ہے ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پاکستان کئی دفعہ بہت مشکل حالات سے دوچار ہوا. جب 2005 عیسوی کا زلزلہ آیا تھا جس میں 70,000 سے زیادہ اموات ہوئی تھیں، بلکہ کچھ لوگ تو کہتے تھے کہ تقریباً 1 لاکھ تک لوگ اس میں مارے گئے تھے، کیونکہ 70,000 کا فگر سرکاری تھا. مجھے نہیں بھولتا وہ وقت جب یعنی گھنٹوں میں، زلزلے کے کچھ چند گھنٹے کے بعد ہی کشمیر جانے والی سڑکوں پہ بری طرح کا ٹریفک جیم ہو گیا تھا، کیونکہ جس کے پاس جو کچھ بھی تھا، اکتوبر کا مہینہ تھا، رمضان شریف کا زمانہ تھا، سردی شروع ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود لوگ بڑی تعداد میں سوزوکی مہران سے لے کے وینز اور بسز میں بھی کشمیر کا رخ کیے ہوئے تھے کہ جا کے وہاں پہ لوگوں کی امداد کریں گے. آج یہی پاکستان ہے، اور بھی چند مہینے پہلے یہ سیلاب سے اتنا نقصان ہوا ہے. آج بھی یہ سنتے ہیں کہ 3 کروڑ سے زیادہ افراد بے یار و مددگار ٹینٹس میں، تمبوؤں میں زندگی گزار رہے ہیں. لیکن بدقسمتی سے میں جب باہر نکلتا ہوں تو مجھے لوگوں میں وہ جوش اور ولولہ نظر نہیں آتا جو کہ میں نے 17-18 سال پہلے دیکھا تھا. اور جو بڑا فقدان بہت واضح ہے وہ قیادت کا ہے کہ 2005 میں چاہے جنرل پرویز مشرف پہ یونیفارم کے حوالے سے جو بھی الزامات تھے، لیکن ان کے اوپر یہ کوئی الزام نہیں لگاتا تھا کہ وہاں پہ اونچے پیمانے پہ بے ایمانی کا عنصر. جبکہ آج وہ بدقسمتی سے صورتحال ایک بنی ہوئی ہے. پچھلے ایک ہفتے میں 2 سرسری سے جو اطلاعات ہیں وہ بڑی خوفناک ہیں. ایک تو یہ کہ کوئی خاتون ہیں بیگم شمسہ علی، ان کے نام سے ایک ویڈیو واٹس ایپ گروپ پہ چلی ہے
جس پہ انہوں نے 2 کمبلوں کا دکھایا ہے کہ وہ کمبل انہوں نے آن لائن خریدے اور وہ اس کے اوپر ایک پہ ٹیگ لگا ہوا ہے کہ وہ سیلاب زدگان کے لیے ہیں، لیکن وہ جب انہوں نے آرڈر کیے وہ آئے تو پتہ چلا کہ وہ سیلاب زدگان کے لیے جو کمبل ہیں وہ مارکیٹ میں بک رہے ہیں، آن لائن بک رہے ہیں۔ اور دوسرا میرپور خاص کا جو واقعہ ہے کہ وہاں پہ ایک سرکاری اہلکار کو ARY TV کی ایک انویسٹیگیشن میں پکڑا گیا ہے، جو کہ سیلاب زدگان کے لیے جو ریلیف کا سامان آ رہا تھا وہ کہیں جا کے اور کھلے عام بیچ رہے تھے۔ یہ اس قسم کی جو صورتحال ہے یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے بہت بری ہے، یہ گورننس کا یا حاکمیت کی ایک بہت بڑا فیلئر ہے۔ اور ان حالات میں پھر سوال وہی جو آپ سے میں نے عرض کی پہلے کہ irreparable کہ کیا پاکستان کی معیشت ریپیئر ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ دنیا کی تاریخ پہ آپ نظر ڈالیں، آپ تو تاریخ سے بہت زیادہ، کم سے کم میرے مقابلے میں بہت زیادہ واقف ہیں، جو ہم نے بھی تھوڑی بہت تاریخ پڑھی ہے۔ دنیا کے نقشے پہ اگر آپ نظر ڈالیں تو کئی ممالک کے حالات پاکستان کے جو آج کے حالات ہیں ان سے بہت برے رہے ہیں، لیکن وہاں پہ قیادت انہیں ایسی ملی کہ اس قیادت نے انہیں مشکلات سے نکالا اور بہتری کی طرف لے کے گئے۔ تو پھر پاکستان میں جو آج صورتحال ہے اس کا حل کیا ہے؟ اور پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ کیا پاکستان کی معیشت اگر ریپیئر ہو سکتی ہے تو موجودہ ملکی قیادت کی موجودگی میں ہی ہو سکتا ہے، یا آپ کو کوئی مختلف قسم کا کوئی قیادت کا ایک نظام یا قیادت کا نمونہ آپ نے پیش کرنا ہے جس کے بعد حالات بہتر ہو سکتے ہیں، بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ اور ابھی تو شروعات ہیں، ابھی تو IMF کے منصوبے کے تحت یہ جو IMF کے ساتھ قرضے کی بات چیت ہو رہی ہے، ابھی بجلی، گیس، تیل کی قیمتیں آج مہنگی ہو گئی ہیں۔ گو کہ اسحاق ڈار جو وزیر خزانہ ہیں کتنے دن تک انہوں نے یہ یعنی کریڈٹ لیا کہ جی تیل کی قیمت ہم نہیں بڑھا رہے، لیکن اب چونکہ روپیہ کریش کر گیا تو تیل کی قیمت بھی بڑھانی پڑی ہے، تیل کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ تو آگے تو افراط زر کی جو شرح پاکستان میں بہت زیادہ بڑھے گی۔ سوال یہ ہے کہ جو یہ طوفان آ رہے ہیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کی عوام کو موبلائز کون کرے گا، پاکستان کے عوام کس کے پیچھے کھڑے ہوں گے؟ اصل سوال یہ ہے پاکستان کو بچانے کا کہ قربانی کون دے گا اور کس طرح دے گا، اور قربانی کی طرف لے کر کون جائے گا۔ فرحان بھائی تھینک یو ویری مچ فار دس ونڈرفل تھنگ۔ تو 2 سوال نکلتے ہیں، میں نے سمجھ گیا کلیئرلی بہت مشکل وقت آ رہا ہے، بہت زیادہ سیکریفائس دینی پڑے گی، اور یہ آیا ہماری موجودہ قیادت اس قابل ہے کہ وہ انسپائر کرتی ہے لوگوں کو ان کو فالو کرنے کے لیے۔ ایک تو یہ بات ہوگی جو کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اور اس کو کیا کہتے ہیں انویسٹمنٹ کلائمیٹ ایسی ہو کہ لوگوں کو نظر آئے کہ یار یہ ملک صحیح ہاتھوں میں تو چلو کریں۔ دوسری بات آپ نے کہی سیکریفائس کی اسی سے میرا سوال جڑا ہوا ہے، جو اس وقت قیمت بڑھائی ہے اسحاق ڈار نے، اور جو IMF کی وزٹ ہو رہی ہے 29 سے لے کر شاید 9 فروری تک، اور یہ کچھ پیسے ہمیں مل جائیں گے، اس سے جو کنڈیشنز وہ امپوز ہوں گی، مزید سختی ہوگی، اس کی جو اصل اثر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے غریب آدمی پہ۔ جو ایلیٹ ہوتا ہے وہ کچھ عرصے کے بعد اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو عام پاکستانی ہے اس موجودہ حالات میں اگر لیڈرشپ یہی رہتی ہے اور IMF کنڈیشنلٹیز لگاتا ہے تو وہ کیا ہمیں کیا نظر آئے گا؟ ذرا وہ تو ایک پکچر پینٹ کریں کہ پاکستان کی اس وقت حالت کیا ہوگی۔ اس وقت تو جتنی مہنگائی ملک میں ہے تقریباً 30% کی شرح ہے، 30% انفلیشن، اور یہاں پہ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ دنیا کے کئی اور حصوں میں جغرافیائی حوالے سے لیٹن امریکہ میں، ساؤتھ امریکہ میں ماضی میں ہائپر انفلیشن کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے، جہاں پہ بہت زیادہ افراط زر یعنی انفلیشن رہی ہے ہمارے مقابلے میں۔ لیکن ہمارے ملک میں اور اس ساؤتھ ایشیا کے خطے میں بہت زیادہ لمبی چوڑی انفلیشن کا کوئی اتنا لمبا چوڑا تجربہ نہیں ہے، کوئی عادت نہیں ہے۔ یہاں پہ انفلیشن پاکستان میں جو رہی ہے ماضی میں 15%، 18%، لیکن 30%، اور اب یہ جو 12 سے 15% ڈومیسٹک آئل پرائسز بڑھی ہیں، اس کے بعد انفلیشن بڑھے گی، کتنی بڑھے گی یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن بڑھے گی ضرور ہے۔
ضرور بڑھے گی، اور تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے لوگوں کو پھر مشکلات درپیش ہوں گی، ہر چیز مہنگی ہوگی۔ اچھا، پھر ایک ایسے وقت پہ خاص طور پہ مہنگی ہوگی کہ ملک میں حاکمیت کا نظام، جس کے بارے میں سال سال سے بحث ہوتی آئی ہے، یعنی گورننس، وہ ویسے ہی کمزور ہوتا رہا ہے، ہر سال پہلے سال کے مقابلے میں زیادہ کمزور ہوا ہے۔ شہر اور دیہاتی سطح پہ بھی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ بالکل سرکاری ایڈمنسٹریشن بیٹھ گئی ہے۔ جو ایک طرح سے کارٹیلز ہیں، یعنی وہ انٹرسٹ گروپس ہیں، وہ اپنی منمانی کرتے ہیں اور وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جناب فلاں چیز، کسی کھانے پینے کی ایک چیز اگر کوئی مارکیٹ میں دینی ہے تو اس کی قیمت کتنی ہوگی۔ یہ اسٹیٹ کے بارے میں اعلانات تو ہوتے ہیں، لیکن سرکار کی یعنی سرکار کی اب وہ کیپیسٹی نہیں رہی، اور اس کیپیسٹی کو ری بلڈ کرنا چاہیے تھا۔ آج سے سال پہلے جب یہ لوگوں نے کہنا شروع کیا تھا، بیچ میں ڈیولوشن کا نظام آیا جس میں پرانا ایک ٹرائڈ ٹیسٹڈ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کا ایک سسٹم ہوتا تھا، وہ ختم کر دیا گیا۔ اس وقت بھی لوگوں نے اعتراض کیا کہ اسے آپ ختم تو کر رہے ہیں، لیکن اس کی جگہ پہ آپ کیا لے کر آئیں گے؟ وہ نہیں سوچا گیا، تو سال میں یہ ہوا کہ آپ کا نظام حکومت بالکل گراس روٹ سے خراب ہو گیا۔ میرا ایک سوال جو تھا اس کو میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کائنڈلی فوکس کر دیں کہ آئی ایم ایف جو موجودہ حالات پہ کر رہا ہوں، آئی ایم ایف آتی ہے، وہ اگری کر جاتی ہے آپ کو $1 بلین وہ آپ کو دیں گے، اور ان کا سٹاف اگریمنٹ ہو جاتا ہے کہ فروری کے آخر میں مارچ میں آپ کو پیسے بھی مل جاتے ہیں۔ اس سے کیا فرق پڑے گا ہماری معیشت پہ، ہمارے افراط زر پہ، ہمارے حالات پر، ہماری ملک میں معیشت بہتر ہونے میں؟ اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھائیے گا۔ دیکھیے، وہ $1 بلین آپ کو ویسے ہی نہیں دیں گے جب تک کہ وہ آپ سخت شرائط تسلیم نہیں کریں گے۔ مثلا ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ایک اطلاع تھی کہ گیس کا نرخ، ڈومیسٹک گیس کا ٹیرف کم سے کم 70% یا اس سے زیادہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی جمپ ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ 70% اس میں انکریز ہو رہا ہے، اس کے علاوہ اس میں یہ بھی شرط ہے کہ وہ بیک ڈیٹڈ ہوگا جولائی 2022 سے، کیونکہ تب جب کہ فائنینشیل ایئر شروع ہوا تھا۔ تو اب آئندہ آنے والے مہینوں میں لوگ نہ صرف یہ کہ یہ زیادہ بل برداشت نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ انہیں ایریاز بھی بہت بڑے بڑے برداشت کرنے پڑیں گے۔ بجلی سوری کے بارے میں فرحان، جسٹ اے کلیریفیکیشن۔ سو جو بجلی کا یہ نرخ، یہ گیس کی بڑھائیں گے 70%، یہ پچھلی جولائی سے لے کر تو 6 مہینے وہ، اور یہ 3 مہینے یہ 9 مہینے کے آپ کو بقایا جات جو پچھلے ہیں وہ ابھی دینے پڑیں گے۔ جی یہ 7 مہینے بنتے ہیں، جولائی سے لے کے دسمبر تک 6 ماہ اور 1 جنوری کا مہینہ ہے۔ اور یہ پاکستان میں رپورٹ ہوا ہے، یہاں پہ اخبارات میں اطلاع آئی ہے کہ یہ اوگرا نے، جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے، انہوں نے یہ ریکمینڈ بھی کیا ہے، لیکن یہ کہ یہ آئی ایم ایف کی شرط ہے، کیونکہ گیس کے نظام میں بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ اچھا، بجلی کا بھی آپ کو بڑھانا پڑے گا، اور بجلی کا تو ایک نظام کے حوالے سے تو پھر یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ یہ انتہائی انیفیشینٹ نظام ہے۔ مثلا 20 سے 25% جو بجلی پاکستان میں پروڈیوس ہوتی ہے وہ ٹرانسمیشن میں ہی غائب ہو جاتی ہے۔ اس میں چوری بھی ہے، اس میں انیفیشنسی بھی ہے، اس میں اور بھی معاملات ہیں، تو آپ کو وہ بھی بڑھانا پڑے گا۔ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اگر آپ نے سنی ہوگی، سرکولر ڈیٹ، یعنی انرجی سے ریلیٹڈ جو ایک بہت بڑا قرض ہے جو سال سے چلا آ رہا ہے، وہ آئی ایم ایف چاہتی ہے کہ آپ اس کے بارے میں بھی کچھ آپ اقدامات کریں، تاکہ وہ اضافی پیسہ آپ یوزر سے لیں، اور وہ اس سے وہ ڈیٹ جو ہے، وہ قرض بہت بڑا ہے، ایک اسے ختم کریں۔ تو یہ ظاہر ہے یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ لوگوں کو ڈائریکٹلی جا کے بہت بری طرح سے ہٹ کریں گی۔ جو آج ہی یعنی اتوار کے دن جو آئل پرائسز بڑھی ہیں، آج اناؤنس ہوا ہے تقریباً تخمینہ ہے کوئی 15 سے 16% آئل اور ڈیزل کی ڈومیسٹک، تو اس میں اس کے نتیجے میں بسز کا جو کرایہ اس میں اضافہ ہوگا۔ انڈسٹری میں جہاں پہ فیول استعمال ہوتا ہے وہ پروڈکشن کی کاسٹ بڑھ رہی ہے۔ ایگریکلچر میں جہاں پہ ٹریکٹرز چلتے ہیں، ظاہر ہے کاسٹ آف پروڈکشن مزید بڑھے گی۔ اس کے نتیجے میں جو زرعی پروڈیوس ہے ملک میں وہ مہنگی ہوگی۔
اچھا پھر جو امپورٹڈ چیزیں ہیں، کیونکہ اشیاء خورد و نوش، ایگریکلچرل پروڈیوس، کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم باہر سے منگواتے ہیں، بدقسمتی سے پاکستان خود کفیل نہیں ہے، حالانکہ پاکستان کو ہونا چاہیے زراعت میں خود کفیل، لیکن پھر بھی کئی چیزیں باہر سے آتی ہیں، تو اس کے نتیجے میں جو باہر سے آئیں گی، اگر کوئی چیز $100 کی ہے اور یہ جو روپیہ کریش ہوا ہے، اگر وہ $230 کا پچھلا ایک ہفتے پہلے کا ریٹ تھا، تو وہ $100 23,000 بنتے تھے، اب جمعے کو جو ریٹ بند ہوا ہے وہ $262.60 ہیں، تو اب وہ کل کی تاریخ میں وہ $26,290 وہی چیز ہوگی $100 کی۔ تو یہ سب کی سب چیزیں آپ کو یہی بتاتی ہیں کہ یہ مہنگائی میں یقیناً اضافہ ہوگا۔ اچھا پھر مہنگائی میں جب اضافہ ہوگا تو اسٹیٹ بینک کے اوپر پریشر بھی بڑھے گا کہ آپ انٹرسٹ ریٹس مزید بڑھائیں۔ ابھی تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا انٹرسٹ ریٹس بڑھے ہیں، 1% بڑھا کے 17% تک اسٹیٹ بینک لے کے گیا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر انفلیشن مزید بڑھتی ہے تو نیٹ ٹرمز میں تو آپ کے جو ڈپازٹرز ہیں انہیں ایک نیگیٹو ریٹرن مل رہی ہے، یعنی اگر روپے کی قدر سال میں کم ہو رہی ہے، ایک سال بعد کم ہو رہی ہے، تو پھر اسے اگر میچ نہیں کر سکتے تو کم سے کم آپ کو کچھ نہ کچھ اپنی ریٹرن ڈپازٹرز کے لیے بہتر کرنی ہے، وہ بھی معاملہ ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ملا کے آخر میں افراط زر کو یعنی انفلیشن کو فیول کرتی ہیں، اور پھر سونے پہ سہاگا اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، جہاں پہ یہ معاملہ ہو کہ ارباب اقتدار کے لیے پرائرٹی نمبر 1 اس وقت عام لوگوں کی معیشت نہیں ہے، بلکہ اس وقت الیکشن ایئر میں ان کی سیاست ہے، تو پھر آپ کیا ایسے طبقے سے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ایسے فیصلے کریں گے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مشکلات سے بچایا جائے، کیونکہ یہ ان کی پرائرٹی نہیں، ان کی پرائرٹی تو الیکشن لڑنا اور پھر الیکشن میں واپس آنا ہے۔ جی تو فرحان جس موونگ فارورڈ ایبسلوٹلی، یہ تو آپ نے ایک اتنا خوفناک منظر ہے، اور مجھے تو نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ اتنی جو افراط زر ہے اس کا سوشل امپیکٹ کیا ہوگا، کیا لوگ سڑکوں پہ آ کے رائٹنگ کریں گے نہیں کریں گے۔ تو اس کے اوپر میں بھی سوال آپ سے ضرور کروں گا۔ آئی ایم ایف نے آپ کو $1 بلین دے دیا فار ایگزامپل، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہوگا یہ کہ اگر وہ آپ کے ریزروز میں آئی ایم ایف کی قسط ایڈ ہو جاتی ہے تو وہ آپ کے لیے پیسہ کافی نہیں ہوگا، پیسہ تو وہ آپ کا اتنا بڑا گیپ ہے کہ $1 بلین سے آپ کا اتنا کچھ نہیں بنے گا، لیکن اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے جو دوست ممالک ہیں مشرق وسطیٰ میں، خاص طور پہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اور چائنا، یہاں سے پھر کچھ آپ کو مدد ملے گی، اور بس گاڑی چلانے والی بات ہے، لیکن یہ کہ اس کے بعد آپ اپنے ملک کی اصلاح کتنی کر سکتے ہیں یہ آپ کے اپنے اوپر منحصر ہے۔ اور یہاں میں یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ پاکستان کا 23واں 23rd آئی ایم ایف پروگرام ہے، ہمیں تو عادت ہی پڑ گئی ہے، کوئی من حیث الملک بدقسمتی سے ہمیں ایک نشہ سا ہو گیا آئی ایم ایف کے پاس جانے کا، اور یہ ایک نقصان دہ صورتحال ہے، کیونکہ آئی ایم ایف سے آپ کو ایک دفعہ نکل کے کہیں بہتری کی طرف جانا ہے، اور اس کے لیے آپ کو ایسے اقدامات کی ضرورت ہے کہ ملک میں آپ کی ٹیکس کلیکشن بہتر ہو، ایک پروگریسو ٹیکس رجیم آپ کی آئے، آپ کا ٹریڈ اکاؤنٹ جو ہے وہ بہتر ہو، آئیڈیلی اس طرح کہ آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں، اور اگر آپ کو ایکسپورٹس بڑھانے میں وقت درکار ہے تو کم سے کم جو لگژری امپورٹس ہیں، مثلا میں آپ کو چھوٹی سی بات ایک بتاتا ہوں، افسوسناک واقعہ ہے، کچھ عرصہ پہلے میں کراچی میں کسی نے مجھے اپنے گھر پہ مدعو کیا، ایک بڑے بزنس مین ہیں، ڈنر کے لیے، تو ڈنر پہ مجھے حیرت ہوئی یہ دیکھ کے کہ جتنی بھی چیزیں تھیں، یہاں تک کہ پانی کی بوٹلز بھی دبئی سے آئی ہوئی تھیں، اور صرف ایک آئٹم تھا جو کہ لوکل پاکستانی تھا، اور وہ آئٹم تھا ان کے گھر کے پاس کچھ دور ایک جگہ سے انہوں نے تندور پہ کے بنے ہوئے گرم گرم نان منگوائے ہوئے تھے، جو کہ ظاہر پاکستان میں ایک بڑی ایک ڈیلیکسی ہے، اور آپ کینیڈا میں یاد کرتے ہوں گے، لیکن اس کے علاوہ سب کچھ انٹائرلی اکراس دا بورڈ، مچھلی، پولٹری، لیمب چاپس اور وغیرہ وغیرہ، فروٹس اور ڈیزرٹس اور سوپس اور پتہ نہیں کیا کیا تھا، وہ سب کچھ امپورٹڈ تھا۔
سب کچھ امپورٹڈ تھا. آپ بڑی سپر مارکیٹس میں چلے جائیں, حیرت ہوتی ہے دیکھ کے کہ جی ایک فروٹ ہے جیک فروٹ, جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا, وہ پاکستان کا مقامی فروٹ نہیں ہے. پاکستان کے لوگوں کو وہ کھانے کی کوئی عادت نہیں ہے, نہ ضرورت ہے. وہ ایک مارکیٹ میں نے دیکھا 2400 روپے کا ایک دانہ. بھائی پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ آپ کا اتنا بڑا کرائسس ہے, آپ کو اس قسم کی چیزیں منگوانے کی کیا ضرورت ہے؟ آف سیزن خوبانی بیرون ملک سے آئی ہوئی تھی, اور پاکستان کی بڑی زبردست کوالٹی کی خوبانی ہوتی ہے, لیکن باہر سے خوبانی منگوائی ہوئی تھی. 1600 روپے فی کلو وہ بک رہی تھی کراچی میں. یہ میں نے خود دیکھا ایک اسٹور پہ. پھر فرحان سوال ایک پوچھوں اس پہ, یہ بہت جی امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے کہ امپورٹڈ جو لگژری آئٹم ہے, ایک خبر میں نے پڑھی تھی کہ 2200 گاڑیاں لگژری گاڑیاں امپورٹ کی گئیں. تو یہ کیا وجہ ہے؟ مطلب حکومت 9 مہینے سے ایک حکومت تھی, اس سے پہلے 3.5 سال سے پہلے تھی, اس سے پہلے اور تھی. تو یہ کیوں ہم نے ان امپورٹس کو کیوں نہیں بند کیا؟ وہ اس لیے نہیں کیا اس قسم کی چیزوں کو, کیونکہ دیکھیے آخر میں بات یہ آپ کو تسلیم کرنی پڑتی ہے. ایک اصطلاح لوگ استعمال کرتے ہیں, ایلیٹ کیپچر. اب وہ ایلیٹ کیپچر چاہے اس پہ آپ گھنٹوں بحث کر لیں, لیکن جب اس قسم کی چیزیں آپ دیکھتے ہیں, اس قسم کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں, تو پھر آپ کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اس میں کچھ ہے. اور وہ یہی ہے کہ جو ایک طرح سے یعنی اصطلاح اردو میں استعمال ہوتی ہے اشرافیہ کی, کہ وہ ایک طبقہ ہے جو کہ انتہائی مالدار ہے اور ان کے اپنے ٹیسٹ ہیں, اور انہیں باوجود اس کے کہ ملک میں اس وقت ریزروز آپ کے گر رہے ہیں, بیلنس آف پیمنٹس کا بہت بڑا کرائسس ہے, بحران ہے, لیکن یہ کہ ان کی ضروریات پھر بھی پوری ہو رہی ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور یہ سوال ایسا ہے جو کہ ہمارے پالیسی میکرز کو نہ صرف یہ کہ دیکھ کے, بلکہ ہمارے جو رولنگ کلاس ہے وہ ان میں کنسنسس ہونا چاہیے کہ بھئی اس قسم کی چیز کی بالکل گنجائش نہیں ہونی چاہیے پاکستان میں, کیونکہ اس کا ملک کو نقصان ہوتا ہے. اگر کسی کے پاس اس کی جیب میں اتنے روپے ہیں بھی, تو وہ روپے ان روپوں سے وہ ڈالرز خرید رہا ہے جو کہ ملک کے پاس اس وقت محدود تعداد میں ہیں. اور اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے جب تک کہ آپ کا بیلنس آف پیمنٹ بہتر نہیں ہو جاتی. اگر کل کو اللہ خیر کرے آپ کو 1-2 سال میں آپ کے حالات بہتر ہو جائیں, ٹھیک ہے, پھر آپ جتنی گاڑیاں جو آپ فرما رہے ہیں اس سے دگنی تگنی چوگنی 10 گنا بھی آپ منگوا لیں. لیکن وہی بات ہے نا کہ چادر کو دیکھ کر پاؤں پھیلانے والی بات ہے. ہماری تو چادر بہت عرصہ پہلے ہم بھول گئے کہ وہ کہاں ہیں, پاؤں ہمارے بہت آگے چلے گئے ہیں. سو فرحان صاحب, اسی سے ملی جوڑی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جو سخت کچھ فیصلے سنے ہیں کہ شاید 600 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگ رہے ہیں, اور تقریباً 2,500 ارب کی آپ نے IMF نے کہا کٹوتی کریں اپنے خرچوں میں. 2-3 چیزیں اور سنی ہے کہ جو سول سرونٹس ہیں ان کے ایسٹس ڈکلیئر ہوں گے جب وہ بینک اکاؤنٹ کھولیں گے, اور جس کے اندر وہ فوجی افسروں کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں, اور حکومت ریلکٹنٹ ہے کہ فوجی افسر جب اکاؤنٹ کھولے اس کے ایسٹ کی ڈیکلیریشن نہ آئے. تو یہ چیزیں ہو سکیں گی؟ یہ 600 بلین کے نئے ٹیکسز ڈال دیں, اوپر سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں, گیس کی, بجلی کی, ڈیزل کی, پیٹرول کی, 2,500 ارب کی کٹوتی, اوپر سے پریشر. جی دیکھیے میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ ہم کہتے تو یہ بہت ہیں, اور ہمارے ملک میں اطلاعات بھی آتی ہیں, صحافتی ادارے بھی ذکر کرتے ہیں کہ جی IMF نے فلاں چیز کا کہا جو کہ بڑا سخت فیصلہ ہے اور ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, ہمارے اوپر پریشر ہے. لیکن جو میری بات IMF کے اپنے لوگوں سے ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بات ایک مسئلہ ایک بیلنس شیٹ کا ہے جس میں ایک بہت بڑا ڈیفیسٹ ہے, ایک بہت بڑا گیپ ہے. اب وہ آ کے پاکستان کی اپنی اتھارٹیز سے بات کرتے ہیں کہ جی آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی کیا ریکمنڈیشنز ہیں. بات شروع وہاں سے ہوتی ہے. یہ تو کہ جو آپ اپنے خرچے کیسے کم کریں گے مثال کے طور جی, اس کے اوپر ہمارے ہاں جو یعنی ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ وہ ہر ایک بڑے معاملے کے اوپر ایک کوئی اشتہا بیٹھا ہوا ہے, ویسٹڈ انٹرسٹ اتنے ہیں کہ جناب وہ فلاں انڈسٹری کے اوپر اگر آپ کریں گے تو پتہ نہیں کیا مصیبت آ جائے گی. اور حالیہ برسوں میں ہم نے دیکھا بھی ہے کہ پاکستان میں جیسے جیسے اسکینڈل سامنے آئے ہیں, مثلا عمران خان صاحب کے زمانے میں ایک شوگر اسکینڈل تھا, اس کا کچھ نہیں بنا.
تو بات وہ آخر میں یہی ہے کہ ہم خود اس قسم کے فیصلے نہیں کرنا چاہتے جو کہ ہمیں کرنے چاہیے. مثلاً کٹوتی کے حوالے سے اگر میرے سے آپ پوچھیں تو میں تو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ ہمارا جتنا بھی ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے اسے فوراً فریز کرنا چاہیے, اور پھر اس کے بعد الف سے لے کے ہمارے یہ تک ہمارے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کی اسکروٹنی ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ کے نام پہ ملک میں آپ کو اتنی ویسٹیج اور اتنی کرپشن ملتی ہے کہ اگر آپ ڈیولپمنٹ بجٹ کو ہی ایفیشینٹلی اور ایمانداری سے چلائیں تو شاید کئی اور مشکل فیصلوں سے آپ بچ جائیں. میں اتنی جگہوں پہ خود گیا ہوں جہاں پہ بیسک ہیلتھ یونٹ ایک بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے, لیکن اس سے 2-4 میل دور ایک نئی بلڈنگ بن رہی ہے. وہ پرانی بلڈنگ کو ریپیئر کر کے کیوں نہیں قابل استعمال بنایا جاتا, یہ اس کا جواب کم سے کم مجھے نہیں ملا. کہ وہ جو پرانی بلڈنگ ہے اس میں بیسک ہیلتھ یونٹ ہے, ایک ہیلتھ کیئر کی فیسلٹی ہے, لیکن وہاں پہ لوگوں نے چرپائیاں ڈالی ہوئی ہیں اور وہ گھر بنایا ہوا ہے, وہاں پہ رہ رہے ہیں. اس سے کچھ ہی دور ایک نئی BHU کی بلڈنگ کھڑی ہو رہی ہے. کیوں کھڑی ہو رہی ہے وہ کسی کو نہیں پتا. اسکولز کے حالات دیہاتی علاقوں میں یہی ہیں کہ وہاں پہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. آپ نے یہ بہت ہی بھیانک ہے, اور مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا سولوشن کیا ہے. لیکن آپ نے اس پہ ایک انڈیکیشن ارلیئر دی تھی کہ جب تک لیڈرشپ میں کانفیڈنس نہیں ہوگا عوام کا, وہ سیکریفائس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی اور شاید اس کا ایک بھیانک نتیجہ نکلے. اور اگر یہ مفروضہ صحیح ہے تو یہ ایک طریقہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو اور ایک ایسی حکومت آئے جو کہ عوام کی امنگوں کی عکاسی کرے اور وہ ان سے سخت فیصلے کروائے اور لوگ سخت فیصلے ماننے کے لیے تیار ہوں کہ یار کل جو ہے شاید ٹھیک ہو جائے گی. ایک یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ ایک مفروضہ فلوٹ کیا جا رہا ہے, میری نظر میں, معافی چاہتا ہوں لیڈنگ کویسچن ہے, بہت ہی بھونڈا طریقہ ہے کہ جی ٹیکنوکریٹس کی حکومت لائیں گے, پیچھے جو ہمارے طاقتور حلقے وہ بیٹھ کے وہ چلائیں گے اور اس سے جی ہم پاکستان کو ریفارم کریں گے. واٹس یور ویو؟ دیکھیے ان دونوں ویوز میں میرٹس بھی ہیں اور ڈی میرٹس بھی ہیں. جی, بٹ آپ یو ہیو ٹو ٹیک اے سائڈ ٹوڈے. نہیں, میں بالکل اگر سیاسی جماعتوں کا جو اس وقت معاملہ ہے وہ سب کے سب اپنی سیاست میں اتنا گھرے میں ہیں کہ مجھے بہت بڑا خلا یہ نظر آتا ہے کہ کسی جماعت نے ابھی تک اپنی اکنامک پالیسی کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ابھی تک عوام کے سامنے پریزنٹ نہیں کی. تو اس لیے اگر مجھ سے یہ پوچھے کہ صاحب منظر عام پہ 2 یا 3 یا 4 یہ پارٹیز ہیں اور یہ الیکشن میں جا رہی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان میں سے کس کی اکنامک پالیسی پاکستان کو اس مشکل صورتحال سے نکال دے گی؟ تو وہ میں اس کا جواب نہیں دے سکوں گا کیونکہ میں نے کسی کی اکنامک پالیسیز ڈیٹیل میں نہیں دیکھی. مفروضوں پہ بات ہو رہی ہے ابھی تک, تو اس لیے وہ ایک مشکل معاملہ ہے. دوسری طرف جو ٹیکنوکریٹ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اس میں کانسٹیٹیوشنل اور لیگل ایشوز ہیں. لوگ کس طرح بات کرتے ہیں کہ جی آج اعلان ہو جائے گا کل آپ بٹھا دیں گے. ایسا نہیں ہوگا, اتنا آسان نہیں ہے کہ ٹیکنوکریٹس کو آپ بٹھا دیں. اور پھر اگر ٹیکنوکریٹس کو آپ لے کے آئیں گے تو عوامی سطح پہ جو ریزسٹنس سیاسی جماعتوں کی طرف سے آئے گا, کیونکہ اگر سیاستدانوں کو آپ وہ سائڈ لائن سے کر دیں گے تو ظاہر ہے وہ شور شرابہ بھی ہوگا. مجھے جو بات زیادہ اپیل ابھی تک کرتی نظر آئی ہے, لیکن یہ کہ اس میں بھی قباحتیں اور مشکلات ہیں, وہ یہ ہے کہ کوئی سیاسی جماعتیں مل کے ملک کو جو خطرات درپیش خطرات ہیں ان کے حوالے سے ایک نیشنل گورنمنٹ, قومی حکومت کے قیام پہ آئیں. اور اگر انہیں ٹیکنوکریٹس کی مدد چاہیے ہو, یعنی وہ حکومت کی ملازمت کے لیے, تو پھر وہ ٹیکنوکریٹس کی ایک ٹیم لائی جا سکتی ہے. مختلف قسم کی مثالیں بھی دی جاتی رہی ہیں ماضی کے حوالے سے کہ کہاں کہاں پہ اصلاحات ہوئی ہیں اور ٹیکنوکریٹس نے کی ہیں. وہ شاید زیادہ کریڈیبل ہو. باقی یہ کہنا کہ جی ہم آج اعلان ہو جائے گا رات کو 11 بجے کی خبروں میں اور کل صبح سے وہ ایک نئے دور میں ہم چلے جائیں گے, وہ ہوگا نہیں, ویسا ہو نہیں سکتا. جی بالکل, آئی کمپلیٹلی ایگری ود یو. فرحان, لاسٹ کوسچن, یہ جو آپ نے کہا ہے نا کمنگ ٹوگیدر آف پولیٹیکل پارٹیز اینڈ فورسز, جو ہمیں نظر آتا ہے پرائما فیسی, وہ ایک طرف ہم سمجھتے ہیں کہ جو ایک گروپ ہے, اور یہ میرا ویو ہے,
وہ بہت انتہائی کرپٹ ہے, پلوٹوکریٹک ہے, کلیپٹوکریٹک ہے. انہوں نے نچوڑا ہے اس ملک کو 30-35 سال. دوسری جو طاقت ہے وہ فوج کی ہے, جس نے ملک کو اندر بیٹھے ہوئے باہر بیٹھے ہوئے جب اس کو انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. اور تیسری طرف ہماری ایک سیاسی پارٹی ہے جس کو نکالا گیا. میں ان کی سپورٹ میں بات نہیں کر رہا, لیکن نظر آتا ہے کہ لوگوں کی امنگیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو اگر آپ چور جو ہیں, جس کا آپ کہہ رہے ہیں ہر جگہ ایک اژدہا بیٹھا ہوا ہے, ان کے نمائندوں کو آپ بلا رہے ہیں ایک اور پارٹی کے ساتھ کہ جی تم دو بیٹھ کے فیصلہ کرو, تو وہ تو فیصلہ وہی ہوگا جس طرح کہ پنجاب کا کیئر ٹیکر محسن نقوی کو بنایا. میں ایک مثالتاً ایک فار ایگزامپل بات کر رہا ہوں. تو ہاؤ یہ کمنگ ٹوگیدر آف نیشنل فورسز مجھے نظر نہیں آ رہا فرام اے پریکٹیکل پرسپیکٹو. لاسٹ کوسچن فار یو. دیکھیے میں اس میں ایک تو عرض کر دوں, اور یہ میری بڑی ایک یعنی کافی عرصے کی میری ایک سوچ ہے اور میری ایک ویو ہے کہ فوج پہ آپ جتنا بھی تنقید کریں, پاکستان کو درپیش جس قسم کے سیکیورٹی کے چیلنجز اور مشکلات ہیں, اس میں آپ یہ تو کر نہیں سکتے کہ آپ مستقبل میں ملک کو لے کے جائیں اور فوج کو سائیڈ لائن کریں یا فوج کے بغیر پاکستان کو سٹیبلائز کر سکیں. یہ ممکن نہیں ہے. اور اس کی میں نے کئی مثالیں آن گراؤنڈ جا کے ایسی جگہوں پہ, خاص طور پہ بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا کے علاقوں میں دیکھی ہیں, جہاں پہ فوج کی وجہ سے ایک یلغار سے ہم بچے ہوئے ہیں, یعنی ملک کے اندرونی حصے, باوجود اس کے کہ مسائل بہت سے ہیں. تو وہ کوئی شارٹ ٹرم ایک یہ نہیں ہوگا کہ کل پاکستان میں ایک نئی کنفیگریشن آ جائے اور ہم سب یہ کہیں گے جی ہم صرف سیولین ڈیموکریٹک پولیٹیشنز کو ڈیسیشن میکنگ میں لے آئیں گے. یہ ایک گریجول پروسیس ہوگا. یہ ایک پروسیس تب شروع ہوگا جب کہ سیاستدان آپ کو یا سیاسی جماعت کو یا آپ کو ایسی ملے گی جو کہ آ کے ملک کی اصلاح کرے گی, اور اس کے نتیجے میں لوگوں میں کانفیڈنس بہتر ہوگا, کانفیڈنس آئے گا, اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید اب ہم بہتر راستے پہ چل پڑیں, اور اس کے نتیجے میں 1-2 الیکشن ہوں گے اور پھر آپ کی گاڑی کچھ سیدھی ہوگی. فرحاد اب تھوڑا سا سوری کوئک کوسچن, تھوڑا سا ہم ذرا پہلے, میرا سوال تھا یہ نیشنل گورنمنٹ کے فورسز جو ہیں اتنی اپوزنگ ویلیو سسٹم کی فورسز آ کے کرے گی فوج کے لیے, میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلی ایک نشست میں بڑی ڈیٹیل میں بات کروں گا, لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ فورسز مل کے نیشنل گورنمنٹ, مجھے یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, بٹ ہاؤ ڈو یو سی دس ہیپننگ؟ دیکھیے اس کی صرف ایک امید ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ سب سمجھ لیں کہ اس وقت پاکستان کو درپیش چیلنجز اتنے زیادہ ہیں کہ یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ پاکستان کو معاشی طور پہ بچایا جائے, جس کے نتیجے میں مملکت بچ سکے. کیونکہ ظاہر ہے کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ خدا نہ تو خواستہ میرا سوال, پاکستان, سوری انٹرپٹ یہ کر رہا ہوں, سوال یہ ہے کہ کیا یہ سمجھیں گے؟ یہ تو مفروضہ تو ٹھیک ہے کہ اگر ان کو سمجھ آ جائے. میرا سوال یہ ہے شہباز شریف کو, نواز شریف کو, فضل الرحمان کو, آصف زرداری کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ پاکستان ڈوب رہا ہے تو ہمیں مل بیٹھ کے سر جوڑ کے اس کا حل نکالنا چاہیے؟ That's the question. میں ان لوگوں کے حوالے سے جو آپ نے نام لیے ہیں, کیونکہ ان پہ تنقید ہوتی ہے, تو میں فردن تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ مجھے نہیں علم کہ وہ ان کا جواب کیا ہوگا. لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جن لوگوں کو پاکستان میں اپنی سیاست کرنی ہے اور پاکستان کے رولنگ سٹرکچر سے منسلک رہنا ہے, اور اس ملک کے مستقبل کی فیصلہ سازی میں وہ اپنا ایک رول دیکھ رہے ہیں, پھر انہیں سوال آج کی تاریخ میں پوچھنا چاہیے کہ پھر پاکستان میں کوئی بہتری آئے گی اور پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے, تبھی تو وہ یہ سب کچھ کر سکیں گے. کیونکہ اس وقت تو ایک ڈاؤن ورڈ سلائیڈ ہے, تو وہ کسی کے فائدے کی بات نہیں ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کل کو حالات مزید خراب ہو جاتے ہیں, کسی کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن جو آخری بات جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ قربانی. دیکھیے قربانی کی جو سب سے بڑی مثال ہم نے تاریخ میں پڑھی ہے, وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک واقعہ شائب ابی طالب, وادی حضرت ابو طالب کے حوالے سے ہے, جبکہ مکہ معظمہ سے مسلمانوں کو باہر نکال دیا گیا تھا. اور آپ تاریخ میں پڑھیں تو ایک دن جناب رسول اللہ کی خدمت میں کچھ صحابہ کرام حاضر ہوئے, اور ایک صحابی نے فرمایا کہ صاحب
اتنی بڑی مشکل ہے اور ہم اتنی تکلیف میں ہیں کہ یہ دیکھیے کہ یہ میں نے پیٹ پہ اپنے ایک پتھر باندھا ہوا ہے. تو جناب رسول اللہ نے جواب میں اپنا کرتا مبارک اٹھا کے دکھایا تو آپ کے شکم مبارک پر 2 پتھر آپ نے باندھے ہوئے تھے بھوک کی شدت کو کم کرنے کے لیے. اس کے بعد پھر چونکہ آپ خود لوگوں کو پتہ چل گیا, جو صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے انہیں پتہ چل گیا کہ آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ قیادت کر رہے تھے, آپ کہیں زیادہ قربانی دے رہے تھے. اس کے بعد پھر لوگوں نے یہ شکایت نہیں کی. ہمارے ملک میں جہاں پہ پارلیمان کے باہر آپ میں ایک چھوٹا سا ایڈ کر دوں فرحان بھائی. جی بالکل. بی بی خدیجہ جو ہیں شیب ابی طالب میں فیمن سے, سٹارویشن سے ان کا انتقال ہوا. ان کی زوجہ مبارکہ, ان کا انتقال بھوک سے ہوا. یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے تاریخ میں. جی بالکل بالکل, یہ تاریخ ہے, یہ بالکل تاریخ ہے. جبکہ یہاں پہ اس کے برعکس حال یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں چلے جائیں, میں تو اکثر کہتا ہوں کہ وہاں پہ آپ پارکنگ لاٹ میں جائیں اور وہاں پہ آپ جو گاڑیاں دیکھیں گے 50 لاکھ روپے سے لے کر 5 کروڑ کی قیمت تک آپ کو گاڑیاں نظر آتی ہیں اسلام آباد میں. کیا یہ طبقہ پاکستان کے غریب غربا کی قیادت کر کے انہیں بہتری کی جانب لے کے جا سکتا ہے؟ یہ میرا سوال ہے. بہت زبردست, بہت زبردست. فرحان بھائی, واٹ اے پلیجر, تھینک یو سو مچ. ناظرین, آپ نے فرحان بخاری کو سنا, آپ نے دیکھ لیا ہوگا کیوں میں نے ان کو خاص طور پہ آج انویٹیشن دی. اتنی کلیئرٹی آف تھاٹ ہے اور بالکل صاف شفاف ایک پیغام ہے کہ اگر قیادت جو ہے خود سیکریفائس نہیں کرے گی تو وہ قوم سے سیکریفائس کرنے کی ایکسپیکٹیشن نہ کرے. اور ہماری دعا ہے کوئی بھی طریقہ ہو, ایسی قیادت آئے جس کے پیچھے قوم جو ہے وہ لگ جائے اور سیکریفائس کر کے پاکستان کو اس دلدل سے نکالے. فرحان بھائی, تھینک یو ویری مچ, واٹ اے پلیجر. انشاءاللہ پھر ضرور جلدی ملاقات ہوگی. الہی آمین. السلام بہت علیکم. شکریہ.